بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ہمارے دلوں کی دھڑکن للکار یزدانی، للکار علامہ احسان علی ظہیر شہید حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ بڑی دلجمی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ تشریف رکھیے، سحری کا فکر چھوڑ دیجئے۔ انتظامیہ نے، حافظ سہیل، کاشف محمود اور ان بھائیوں نے آپ کے لیے سحری کا انتظام کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ جب ہی سحری کا وقت ہوگا، حضرت مولانا یزدانی صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے سحری کے لیے دسترخوان لگ جائے گا۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے مستفید فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اللہ کے حبیب اور اس کے خلیل ہیں، جو امن کے سفیر اور پوری کائنات کے پیر ہیں، جو توحید کے علم بردار اور شرک سے بیدار ہیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے
آج کی یہ خوبصورت مجلس سجا کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے. آپ جس جذبے اور بلبلے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. آج مجھ سے قبل محمد ابو بکر حفیظہ اللہ سے اس کی مشہور کن آواز میں اس کے خیالات سماعت فرما رہے تھے. میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا باران رحمت کے حوالے سے آج رب کی رحمتوں کا تذکرہ کر کے جاؤں. آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کافی دیر سے اللہ کے قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کو سماعت فرما رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اور پھر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ کو قرآن کریم کی صورت میں بہترین معجزہ عطا فرما کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا. جیسے رسول اللہ کی نبوت دائمی اور عالمگیر ہے، ایسے ہی آپ کا معجزہ بھی دائمی اور عالمگیر ہے. یہ معجزہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی اور اکثر گھروں کے اندر موجود ہے. ہم دن رات اس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم میں سے اکثر اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت سے بے خبر ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ معجزہ ہمارے گھروں میں حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹا ہوا پرچھتیوں پہ پڑا ہوا تو دکھائی دیتا ہے. ہم اسے اپنے گھروں میں پڑا ہوا تو دیکھتے ہیں،
مگر اس کو چھوتے نہیں ہیں. اور اگر کبھی کبھار خیال آ جائے اور اس کو چھو لے تو چوم چاٹ کے کبھی دائیں رخسار سے لگا کے کبھی بائیں رخسار سے لگا کے پھر وہیں سجا دیتے ہیں، وہیں رکھ دیتے ہیں. اور اگر کبھی کبھار چھو لیں تو پھر اس کو پڑھتے نہیں ہیں. اور اگر سال بعد رمضان المبارک کے مقدس و مطہر مہینے میں اس کو پڑھ لے تو اگلا المیہ یہ ہے، ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اور کچھ ہمیں سمجھنے دیا بھی نہیں جاتا. ایسا کتاب اللہ کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا ہے کہ یہ کتاب بڑی مشکل کتاب ہے، اسے عام بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. کیوں جی؟ کہا اس کے سمجھنے کے لیے تو 14 علم چاہیے، ایک نے لکھا 18 علم چاہیے، پھر یہ کتاب سمجھ آتی ہے. اور جب دین کے دشمن اس فرش پر اس کتاب کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے تھے، آسمان والے کی غیرت کو جلا لایا اور پھر آسمان والے کا پیغام آیا اور کائنات کے امام نے اس پیغام کو پڑھ کے کائنات کے لوگوں کو سنایا. اور صرف کائنات کے لوگوں کو نہیں سنایا، اے اہل حدیث کے جوانوں اور یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں اور احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں، میں اعلان کر کے کہتا ہوں، آمینہ کے لال نے مسلک اہل حدیث کی صداقت کا بھی اعلان فرمایا. کیونکہ کائنات میں ایک مسلک ایسا ہے جو آج دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے، کائنات کے لوگوں قرآن مشکل، اونچی کہو قرآن مشکل نہیں ہے. جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو. یہ بات اگر کہتا ہوا کوئی دکھائی دے گا تو وہ صرف اہل حدیث دکھائی دے گا، اور اہل حدیث کی بات کی تصدیق مفتی کے فتوے سے نہیں کرنے لگا، امام کے قول سے نہیں کرنے لگا، خطیب کی خطابت سے نہیں کرنے لگا. او اہل حدیثوں، تمہارے مسلک کو یہ اعزاز حاصل ہے، تمہارے مسلک کو یہ شان حاصل ہے، تمہارے مسلک کی تصدیق کرتا ہے یا رب کا قرآن کرتا ہے یا محمد کا فرمان کرتا ہے. تمہیں اپنے مسلک کا تعارف ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے مسلک کی.
تمہیں مسلک کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے، تمہیں مسلک کی ابادیت کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں مسلک کی شان و شوکت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج تمہیں لوریاں دے کے سلا دیا گیا ہے، آج تمہیں تھپکیاں دے کے سلا دیا گیا ہے۔ اے اہل حدیث، تجھے اس سچے مسلک کی صداقت کے لیے میدان عمل میں قدم رکھنا ہے۔ رکھو گے؟ ڈردے ڈردے بول دے، اور رکھو گے؟ اس مسلک کے لیے میدان عمل میں آؤ گے؟ اس مسلک کی صداقت کے لیے، قرآن و سنت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے غفلتوں کو چھوڑو گے، سستیوں کو دور کرو گے، کاہلیوں کو پسے پشت ڈالو گے؟ پھر دیکھو وہ دن دور نہیں جس دن میرے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کی یہ پیشین گوئی سچی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی کہ یہ دور اہل حدیث کا دور ہے، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی گلی گلی میں، سن لو، ہمارے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں، عشان الہی شہید کے بیٹوں کا اعلان سن لو، ہم پاکستان کی گلی گلی میں مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، کتاب و سنت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ گلا میرا خراب ہے کہ تہاڈا خراب ہے؟ افطاری کیتی سارے تے ہن بول دے اس واسطے نہیں ہو پے کہ سحری دا کھا کے بولو گے؟ انشاءاللہ کوٹ رادھا کشن کی گلی گلی میں میرے مسلک کی صدا آج پہنچ کے رہے گی، اور حق کا پرچم لہرا کے رہے گا، باطل یہاں جا کے رہے گا۔ تمہیں جاگنا ہوگا۔ تمہارا مسلک، مولوی نے کہا قرآن مشکل ہے، ہم نے کہا مشکل نہیں۔ تصدیق کس نے کی؟ مفتی نے نہیں، مولوی نے نہیں، عرش والے خدا نے کی۔ آسمان سے پیغام آیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ جمعراتی جھوٹا ہے، یہ کفن چور جھوٹا ہے۔ میں رب قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے قرآن کو کائنات کے لوگوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تیرے مسلک کی صداقت کی گواہی آسمان سے آ رہی ہے، تیرے مسلک کی سچائی کی گواہی آسمان سے آ رہی ہے۔ آج اگر قرآن چھوتے ہیں تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ اب اگلا بڑا عالمی اہل حدیث ہو، تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، میرے مخاطب تم ہو، کیونکہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو سمجھا بھی ہے، قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو باقی لوگوں کو تو سمجھنے دیا ہی نہیں جاتا۔ اب ہم سمجھتے ہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم جانتے ہیں، ہمیں تراجم کا پتہ ہے، لیکن اگلا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ضرور ہیں، اس پر عمل
تھوڑے بولے ہو، ہم اس پر عمل کوئی نہیں کرتے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اگر مومن و مسلمان آج قرآن پر عمل پیرا ہوتے، مسلمانوں کی وہ کیفیت نہ ہوتی جو آج دکھائی دے رہی ہے۔ مسلمان یوں لٹ نہ رہے ہوتے، یوں پٹ نہ رہے ہوتے، یوں مٹ نہ رہے ہوتے، مسلمان یوں ذلیل اور رسوا نہ ہو رہے ہوتے، تباہی اور بربادی کے سیلاب یوں ہماری طرف امڑے ہوئے نہ ہوتے، ذلت اور رسوائی کے بادل یوں ہمارے اوپر چھائے ہوئے نہ ہوتے، ہم یوں نیست و نابود نہ ہو رہے ہوتے، ہم یوں تباہ و برباد نہ ہو رہے ہوتے، اگر قرآن پر عمل پیرا ہوتے۔ آج مسلمان کیوں ذلیل اور رسوا ہے؟ آمنہ کا لال آج سے 1500 سال پہلے بتا گیا ہے، 1500 سال پہلے اعلان کر گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کائنات کا امام کہتا ہے جو لوگ قرآن سے جڑ جائیں، دیکھو کتنی عزت اس کو ملتی ہے۔ وہ اہل حدیثوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج عزتیں تلاش کرتے ہو لوگوں کے دروازوں پہ جا کر، آج عزتیں ڈھونڈتے ہو مالداروں کے دروازوں پہ جا کر، آج عزتیں تلاش کرتے ہو غیروں سے تعلق بنا کر، آج عزتیں تلاش کرتے ہو امیروں اور غریبوں سے تعلق بنا کر، سمجھتے ہو عزت ملے گی اس سے جڑنے سے، اس سے تعلق قائم کرنے سے، اس سے ناتا اور رشتہ استوار کرنے سے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، آمنہ کا لال کہتا ہے تمہیں عزت ملے گی رب کے قرآن سے جڑنے سے۔ آمنہ کا لال تمہیں بتا گا، تمہیں نبی کے فرمان پہ یقین نہیں، تم نے جماعتوں کو عزتوں کا مالک سمجھ لیا، تم نے مولویوں کو عزت کا مالک سمجھ لیا، تم نے مالداروں کو عزت کا مالک سمجھ لیا۔ آمنہ کا لال کہتا ہے ساری کائنات مل کے آ جائے اور وہ عزت دینا چاہے، عرش والا نہ دینا چاہے، کائنات مل کے اسے عزت دے سکتی نہیں، کائنات مل کے نہیں دے سکتی۔ اور اگر عرش والا دینا چاہے، ساری کائنات مل کے اس کو چھیننا چاہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہے، روڑے اٹکائے، عرش والا کہتا ہے میں دینے پہ آ جاؤں، ساری کائنات مل کے اس کو عزت دینے سے مجھے روک سکتی نہیں۔ عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سارے بتاؤ عزتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اہل حدیثوں تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگوں کے شرک کی بات کرتے ہو، اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتے ہو؟ اپنے اندر کیوں نگاہ نہیں مانتے ہو؟ امام کائنات نے کہا عزت کیسے ملے گی؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ماشاءاللہ حافظ اکبر اسد صاحب بھی تشریف لے آئے، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ کتنے بجے؟ 2 بجے ہوگا ان کا بیان انشاءاللہ۔ کتنے بجے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں جی،
آسمان والا کیا کہتا ہے؟ مدینے والے بتاؤ، جو قومیں قرآن سے جڑ جاتی ہے اللہ انہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتے ہیں، اور جو قومیں قرآن سے ناطہ اور رشتہ توڑ لیتی ہیں اللہ انہیں آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے جہنم کی عمیق گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آج المیہ یہ ہے اہل حدیثوں، ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے بھی ہیں، قرآن پر عمل کوئی نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے قرآن پڑھنے والا حافظ بھی سنے، قرآن پڑھنے والا امام بھی سنے، مقتدی بھی سنے۔ قرآن کو تلاوت کرنے والا اس طرح قرآن کی تلاوت کرے جس طرح اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ رٹا لگا کے پڑھتے جاؤ۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو یہ کتاب عنایت فرمائی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پہ ایمان رکھنے والے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے لوگ ہیں جو تلاوت کرنے والے ہیں، حق ادا کرتے ہیں تلاوت کا؟ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ ہم نے سمجھا ہے ایک لفظ کی 10 نیکیاں لے لی ہیں، کام بن گیا ہے ہمارا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھو، جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم اگر 10 آیتیں پڑھتے تھے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک 10 آیتوں کو سمجھ نہیں لیتے تھے۔ کتنا بڑا علمیہ ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اور یہ اتنی مظلوم کتاب ہے، یہ واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جا رہی ہے، بغیر سمجھے پڑھی جا رہی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ حافظ صاحب سال کے بعد نماز تراویح میں قرآن سنا دیتے ہیں، اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ہم دل جمی سے سنیں، شوق سے سنیں، ذوق سے سنیں یا جیسے بھی سنیں، حق ادا ہو گیا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام کائنات کا فرمان سنو، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، کتنے اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ امام کائنات بتا رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، امام کائنات کہتے ہیں ان للہ اہلین من الناس، بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے، بولو، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے خاص بندے کون ہیں۔ جس طرح دنیا میں کچھ لوگ نواز شریف کے خاص ہیں، کچھ لوگ نون لیگ کے خاص بندے ہیں، کچھ لوگ تحریک انصاف کے خاص بندے ہیں، کچھ لوگ امیروں کے خاص بندے ہیں، کچھ غریبوں کے خاص بندے ہیں، کچھ لوگ جماعتوں کے خاص بندے ہیں، کچھ لوگ جناب اپنوں کے خاص بندے ہیں۔ میں تمہیں جن خاص بندوں کا تذکرہ سنانے لگا ہوں وہ نہ نون لیگ کے ہیں، نہ تحریک انصاف کے ہیں، نہ جماعت اسلامی کے ہیں، نہ امیروں کے ہیں، نہ غریبوں کے ہیں۔ وہ خاص بندے اللہ کے خاص بندے ہیں۔
وہ کس کے خاص بندے ہیں؟ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے پیارے بندے۔ کون ہے اللہ کے پیارے؟ جنہوں نے نہانا چھوڑ دیا ہے، غسل کرنا چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، جنہوں نے آبادیاں چھوڑ کے جنگلوں کا رخ کر لیا ہے، اور جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ دیا ہے، بیگانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، کون ہے اللہ کے مقرب اور اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے؟ کون؟ جاؤ رسول اللہ سے پوچھو۔ جناب انس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے خاص بندے محبوب کون ہے؟ فرمایا ہم اہل القرآن۔ کون ہے اللہ کے خاص بندے؟ وہ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے۔ قرآن والے اللہ کے خاص بندے، اہل اللہ و خاصتہ۔ آقا نے فرمایا یہ رب کے خاص بندے، یہ رب کے خاص۔ کتنے خاص ہیں یہ قرآن پڑھنے والے؟ کتنے خاص ہیں؟ اٹھاؤ صحیح مسلم کو، امام کائنات ان خاص بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ فرمایا یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کے خاص بندے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سمجھانے والے۔ اللہ کتنے خاص بندے ہیں تیرے، کیا خصوصیت ہے ان کی، کیا خصوصیت ہے؟ آمینہ کا لال بیان کر رہا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ۔ پہلی خصوصیت ان کی۔ آج سکون ڈھونڈ رہے ہو، چین ڈھونڈ رہے ہو، امن کے متلاشی ہو، سکون کہاں ڈھونڈتے ہو؟ مال و دولت میں، جائیدادوں میں، کوٹھی اور بنگلوں میں، روپے اور پیسے میں۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑے مالدار ہیں، سکون نہیں ہے، بڑی جائیداد ہے، سکون نہیں ہے، بڑا روپیہ پیسہ ہے، سکون نہیں ہے۔ آسمان والا کہتا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ۔ اور میرے قرآن کو پڑھنا پڑھانا تمہارا کام ہے، قرآن سے ناطہ جوڑنا تمہارا کام ہے، آسمان سے تمہارے لیے سکینت اتار دینا میں عرش والے خدا کا کام ہے۔ تمہیں سکون قلب عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اللہ بس فرمایا نہیں، ذرا جوڑو قرآن کے ساتھ رشتہ۔ اللہ جی اور کیا ملے گا؟ فرمایا تم میرے خاص بندے ہو، اللہ خاص بندے ہیں، ملے گا کیا؟ فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ۔ تم نماز میں مانگتے ہو، نماز کے بعد مانگتے ہو، 27ویں رات کو اجتماع کر کے باران رحمت کے عنوان پر پروگرام کر کے اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتے ہو۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تم اللہ سے مانگتے ہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اللہ ہم تجھ سے کوٹھی نہیں مانگتے، بنگلہ نہیں مانگتے، کار نہیں مانگتے، جائیداد نہیں مانگتے، مال و دولت نہیں مانگتے۔ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو تیری رحمت مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رحمت مانگتے ہو، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ۔ جاؤ قرآن سے تعلق تم جوڑ لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ رحمت مانگنے والا دیکھو میں تمہیں رحمت کیسے عطا کرتا ہوں۔ جوڑو قرآن سے تعلق، پڑھو قرآن کو،
سمجھو قرآن کو، عمل کرو قرآن پہ۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ بس فرمایا نہیں، حفتہم الملائکہ، جوڑو قرآن سے تعلق، چھوڑ جائیں دنیا والے ساتھ، منہ پھیر جائیں اپنے بھی، تنہا کر جائیں یار بھی، کائنات کے رب کی قسم ہے پشت دے جائیں دوست بھی۔ آسمان والا کہتا ہے فکر نہ کرنا، حفتہم الملائکہ، کائنات کو چھوڑو، کائنات کے رب کے قرآن سے تعلق جوڑو۔ دنیا والے ساتھ چھوڑ بھی گئے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آسمان کے نورانی فرشتے تم پہ سایہ فگن ہو جائیں گے۔ جوڑو قرآن سے تعلق، قائم کرو قرآن سے تعلق۔ اللہ جی بس؟ فرمایا نہیں، پڑھو اس قرآن کو، تلاوت کرو اس کی، کوٹ راجہ کشن کی مسجد میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو، میرا ذکر کرو۔ اللہ جی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جاؤ فرش پر میرے بندوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرنا تمہارا کام ہے، آسمان کے نورانی فرشتوں میں تمہارا ذکر کرنا میرا کام ہے۔ کوئی نام نہیں لیتا نہ لے، کوئی نام لینے سے بھی ڈرتا ہے، ڈرتا رہے، کوئی تعلق بنانے سے بھی خوف زدہ ہے تو خوف زدہ رہے۔ آسمان کا مالک کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دنیا والے تمہیں بھلا بھی دے، میں عرش والا تیرا چرچا آسمان کے فرشتوں میں شروع کر دوں گا۔ کتنے خاص بندے ہیں قرآن پڑھنے والے، اور قرآن آج ہمیں کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے، آج ہمیں کیا درس دیا جا رہا ہے، آج ہمیں کیا بات کیا جا رہا ہے۔ سوچئے ذرا قرآن کی تعلیم کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ انشاءاللہ ساری کائنات بدل جائے، عیسیٰ الہی شہید کا یہ بیٹا گلی گلی رب کے قرآن کا پیغام پہنچا کے رہے گا، توحید کے جھنڈے لہرا کے رہے گا انشاءاللہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خاص بندے ہیں، اور جوڑو قرآن سے تعلق، دیکھو رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں، لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینا چھوڑ دو، اپنے رب سے تعلق جوڑ لو، اس قرآن کے ذریعے رب سے تعلق جوڑ لو۔ اللہ کی قسم دیکھو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں، تم اللہ کے خاص بندے بنتے ہو کہ نہیں۔ جاؤ جامع ترمذی ابو داؤد سے روایت پڑھنے لگا ہوں، اس روایت کے راوی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنے خاص بندے ہیں یہ، جناب تمیم داری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص رات کو قرآن کریم کی 100 آیات تلاوت کرتا ہے، کتنی آیت؟ 100 آیات تلاوت کرتا ہے ہمارے اندر رجحان، یہ ہے ہمارے اندر یہ خیال، ہم نے اپنے اکابر کی روایات کو پسے پش ڈال دیا ہے، اپنے اکابر کی سوچ کو دہن کر دیا ہے۔ کبھی ہمارے اکابر بغیر 100 آیات پڑھے ہوئے انہیں نیند نہیں آتی تھی، آج ہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، ناتا اور رشتہ کیسا ہے۔ فرمایا 100 آیات پڑھنے والا رات کو، 100 آیات پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جناب تمیم داری کہتے ہیں جب 100 آیات پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، آسمان کے نورانی فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 100 آیات کا ثواب لکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رک جاؤ۔ اللہ کیوں؟
فرمایا ان کے نامہ اعمال میں 100 آیات کا ثواب نہیں لکھنا۔ اللہ اس نے 100 آیات پڑھی ہے، فرمایا پڑھی ہے، لیکن 100 آیات کا ثواب نہیں لکھنا۔ اللہ کیوں؟ کہا میرے یہ خاص بندے، میرے یہ اللہ کے پیغمبر کیا ہوا؟ فرمایا رب اتنا اس پہ مہربان ہوا ہے، اور 100 آیات پڑھنے والے اللہ تجھ پہ اتنا مہربان ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا ہوا؟ نماز عشاء کے بعد 100 آیات پڑھ کے آرام کی نیند سو گیا ہے، 6 7 8 گھنٹے نیند پوری کی ہے، کوئی بات نہیں، تعلق تو قرآن سے ہے نا، تعلق تو میرے ساتھ ہے نا، میں اس پہ اتنا خوش ہوا ہوں، چاہے یہ سویا رہا ہے تم اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دو، پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دو۔ کتنے خاص بندے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ہم خاص بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، آتے ہیں جھوم جھام کے خالی دامن گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اہل حدیثوں، ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ عمران خان تو ملک میں تبدیلی لائے گا، احسان الہی ظہیر کے بیٹے اپنے اندر تبدیلی لائیں گے۔ کہو انشاءاللہ، اور اونچی کہو انشاءاللہ۔ تبدیلی لاؤ گے اللہ کی قسم، رب کے خاص بندے بن جاؤ گے اگر تم معمول بنا لو قرآن کو پڑھنے کا۔ جاؤ جامعہ ترمذی کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت موجود ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک نبی کا دیوانہ پروانہ صحابی فوت ہو گئے، آقا کو علم ہوا، نبی کائنات اس کے گھر تشریف لے گئے، ہم نے اس کو غسل دیا، آمینہ کا لال وہاں موجود ہے، ہم نے کفن دیا، کفنایا، وہ میرا محبوب وہاں موجود ہے، ہم نے جنازہ اٹھایا، جنازگاہ کی طرف لے جانے لگے، ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر محمد نے اس کے جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے، اور نبی کے صحابہ کتنی عظمت کے مالک ہیں جن کے جنازوں کو بھی آمینہ کا لال کندھے دیتا ہے، تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو ان کے ایمان پہ تنقید کرتا ہے، تو ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تو ان سے عداوت رکھتا ہے، کدورت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے۔ آسمان والا ان کے بارے میں آسمان سے اعلان کر کے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور کائنات کے لوگوں سن لو، ساری کائنات کے لوگ محمد کے صحابہ سے ناراض ہو جائیں، میں رب آسمان سے اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ تو کتنا راضی ہوا ہے ان سے۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میں اتنا راضی ہوا ہوں کہ محبوب اب یہ صحابہ کی جماعت تیری جماعت نہیں رہی، اب تو عرش والے خدا کی بھی جماعت بن گئی ہے۔ ان کو گالیاں دیتے ہوتا نا جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بڑی لمبی پڑھائی، بڑی لمبی، آقا نے بڑی دعائیں فرمائی، معمول سے ہٹ کے نبی نے لمبا جنازہ پڑھایا۔ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے پڑھا پڑھایا جنازہ مل جائے، ریڈی میڈ جنازہ مل جائے، جاتے ہیں ہاتھ لگانے کے لیے، اگر جنازہ پڑھنے میں مخلص ہوں وہ دعائیں نہ یاد کریں جو جناب محمد نماز جنازہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا تھا؟ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء،
آنے والوں ان صفوں میں کھڑے ہو کے مرنے والے کے لیے خلوص سے دعائیں کرو، خلوص سے، عاجزی سے، انکساری سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کوشش، ہم کہتے ہیں ہم دعائیں کر کے کیا کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ دعائیں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو وہاں کرتے ہیں جہاں کچھ ملنے کی امید ہو۔ آج رواج بن گیا ہے، سوچ بن گئی ہے، وہاں کچھ کریں گے جہاں سے کچھ ملے گا۔ اللہ کہتا ہے لالچی انسان تو مانگ تو صحیح، دیکھ میں تجھے کتنا دیتا ہوں۔ اللہ کیا دے گا تو؟ فرمایا ان صفوں میں کھڑا ہو کے تو مرنے والے کے لیے خلوص سے دعا مانگ دے، دعا مانگ کے فارغ ہونے کے بعد میں تجھے نبی کی زبان سے بشارت دیتا ہوں، مرنے والے کے لیے خلوص سے دعائیں مانگنے والے اللہ نے تیرے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا ہے۔ اگر یہی تیری خواہش ہے تو لے، میں تجھے دیتا ہوں، مانگ تو صحیح، سوچ بنا تو صحیح۔ اور نبی پاک اپنے یاروں کے لیے اس انداز سے مانگتے تھے۔ جناب عوف کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا تھا، حتی تمنائی تو میں نے خواہش ظاہر کی، میں نے تمنا ظاہر کی، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، محمد میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے، اور میرے آقا تو اس انداز سے مانگتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لمبی دعائیں مانگی رسول اللہ نے، دعا سے فارغ ہوئے، ہم نے چارپائی اٹھائی کہ چلو چل کے دفن کراتے ہیں اس کو۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جنازے کے ساتھ ساتھ محمد بھی آ رہے تھے، آقا کائنات بھی جنازے کے ساتھ ساتھ چلے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جنازہ لے کے قبر پہ پہنچے، قبر پہ رکھا، میت کو قبر میں اتارا، مٹی ڈالنے لگے تو آقا کائنات جناب محمد نے فرمایا رک جاؤ۔ آقا کیا ہوا ہے؟ فرمایا رک جاؤ۔ امام کائنات کے صحابہ رک گئے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا فاسرج له سراج۔ نبی یہ کائنات کی محبت دیکھو، یہ کتنا خاص بندہ ہے، اللہ کا محبوب خود قبر میں اتر گئے، آقا قبر میں اتر گئے، اس کو درست کیا، صحابہ نے روشنی کا اہتمام کیا۔ میرے آقا نکلے، باہر نکل کے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ نبی پاک نے مٹی ڈالنے کے بعد قبر پہ بڑی لمبی اس کے لیے دعا مانگی۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بار بار رسول اللہ یہ فرما رہے تھے رحمک اللہ ان کنت لعواہا، آقا بار بار فرما رہے تھے اللہ اس نرم دل والے انسان پہ رحمت فرما دے، اللہ اس پہ رحم فرما دے، اس پہ کرم فرما دے۔ امام کائنات دعا مانگ کے فارغ ہوئے، ایک صحابی آگے بڑھا، اس کی آقا اس کا کون سا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ آپ نے اتنی لمبی دعا فرمائی، جنازے میں بھی اتنی لمبی دعا فرمائی، کفنانے میں شامل رہے، آپ نہلانے کے وقت موجود رہے، آپ کو اس کا کون سا عمل اتنا پسند آیا ہے؟ اور کوٹ رادھا کشن کے بسنے والے اہل حدیثوں، دل کے دروازے کھولو، دماغ کی پٹیوں پہ منعکس کرو، آقا کائنات کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھتے ہو کون سا عمل اس کا اتنا پسند آیا؟ کانا تلا للقرآن۔ آقا فرماتے ہیں مجھے پوچھتے ہو اس کا کون سا عمل؟ یہ آپ میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، آپ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تھا۔ اللہ کا خاص ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے کہ نہیں؟ وہ بننا ہی نہیں چاہتا، کہتا ہے حافظ کا کیا مقام ہے، مولوی کا کیا مقام ہے، قاری کا کیا مقام ہے۔ آج تو اس کا کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تیری نگاہوں میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں۔ جس کے مقام و مرتبے کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا، پڑھو صحیح مسلم کو،
ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی، اور نبی نے کہا تھا الماہر بالقرآن مع السبرۃ الکرام البرر. آقا نے کہا تھا قرآن کا ماہر، قرآن کو تسلسل سے پڑھنے والا، قرآن کو روانگی سے پڑھنے والا، قرآن کا یہ حافظ، یہ قاری، جس کی آج دنیا میں تمہاری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں. اسی لیے تو مدرسے خالی، اسی لیے تو مسجدیں خالی. تیرا بیٹا پڑھے، انگلش پڑھے، تیرا بیٹا پڑھے، دنیاوی تعلیم پڑھے، تو اس کا اہتمام کرے، تو اس کا بندوبست کرے. قرآن پڑھانے کے لیے تیرے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو بچوں کے لیے مخلص ہے، تو بچوں کا وفادار ہے. کاش تیرے سینے پہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہوتا. اٹھا سنن دارمی کو، اٹھا امام منذری کی ترغیب و ترہیب کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا نے کہا تھا، یہ مخلص تھے، یہ مخلص تھے. آقا نے کہا تھا لو جمع القرآن فی احاب ما احرق اللہ بالنار. اور جس کے سینے میں قرآن جمع ہو جائے اس کو بشارت دے دو، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے نہیں جلائے گا. اور کیا چاہتے ہو اگر تمہاری اولادیں جہنم کی آگ سے بچ جائیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری نگاہوں میں اگر اس کا مقام نہیں، یہ قیامت کے دن آئے گا رب کی بارگاہ میں، اللہ اس کو اپنے برگزیدہ، اپنے لاڈلے اور پیارے فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا. پیارے فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا. کتنا بڑا مقام ہے. اور وہ جو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، اڑ اڑ کے پڑھتے ہیں، رک رک کے پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ فرمان سنا تو وہ پریشان ہو. آقا یہ تو مقام کاری لے گیا، حافظ لے گیا، ہم سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا. اگر حافظ ایک سپارہ پڑھتا ہے ہم تو ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے. ہائے اس رحمت للعالمین نے کیا فرمایا. آسمان والے کی رحمت جوش میں آئی اور قرآن کی رحمت جوش میں آئی. کیا کہا ہم جانتے ہیں. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، تجھ پہ یہ تلاوت بڑی شاق اور مشکل گزر رہی ہے، تو پڑھ نہیں سکتا، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. لیکن فکر نہ کر، لہو اجران، پریشان نہ ہو. اگر میں حافظ کو ایک لفظ کے پڑھنے کی 10 نیکیاں دوں گا، اٹک کے پڑھنے والے تجھے 20 نیکیاں عطا کروں گا، تجھے ڈبل اجر عطا کروں گا. لوگوں ذرا اس قرآن سے ناتا اور رشتہ استوار کرو، ذرا اس قرآن سے تعلق جوڑو. اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن پہ عمل کرو. پھر دیکھو رب کی رحمتوں کا کس طرح نزول ہوتا ہے. پھر آسمان والا تم پہ کس طرح راضی ہوتا ہے. پھر آسمان والا تمہیں کس طرح خوش کرتا ہے. اللہ کی قسم وقت نہیں ہے میں تمہیں بتاتا عرش والے نے قرآن والوں کو کیسا خوش کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آؤ لوگو، آمنہ کا لال تمہیں اسی لیے کہہ رہا ہے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو. محبوب جی کیوں فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ جب قبروں میں سے اٹھا کے تمہیں میدان معاشر میں لایا جائے گا، ساتھ قرآن بھی آئے گا. محبوب جی یہ کیا کرے گا؟ فرمایا شفیعًا لأصحابہ، یہ اپنے پڑھنے والوں کی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اپنے رب سے قرآن پڑھنے والے کے معاملے میں جھگڑا کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرما کے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. آئیے ذرا سمجھیے، غور و فکر کیجئے. آج قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اہل حدیث کی دعوت یہ ہے قرآن ضرور پڑھیے مگر سمجھ کے پڑھیے، اور جب سمجھ آ جائے پھر عمل کریے. پھر دیکھیے اللہ تمہیں کس طرح اپنا خاص بندہ بناتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں کس طرح تم پر برستی ہیں.
اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا پکا اور سچا مسلمان بنا دے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی حافظ اسد اللہ صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں، اکبر اسد صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ انشاءاللہ مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ یہ 13 اگست کو اتوار والے دن انشاءاللہ استحکام پاکستان کانفرنس گورنمنٹ ہائی سکول ڈھیسیاں کے گراؤنڈ میں جڑاوالا کے قریب تاریخ ساز ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آپ دوستو احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے قافلوں کی شکل میں اس میں شرکت کرنی ہے، وعدہ کرتے ہو؟ وہ کہو تو صحیح انشاءاللہ، اور عہد ہی کر لو، اگر سچا عہد کیا تو اللہ ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ 13 اگست کو آپ سب نے قافلوں کی شکل میں کہاں آنا ہے؟ ڈھیسیاں جڑاوالا میں، اور انشاءاللہ استحکام پاکستان کے حوالے سے اہل حدیث علامہ احسان الہی شہید کے روحانی فرزند استحکام پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں گے پاکستان کو استحکام کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اور بتلائیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائیں گے، کتاب و سنت کے دلائل سے بتائیں گے، براہین سے بتائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کا استحکام کر کے دکھائیں گے۔ عہد کرتے ہو؟ پختہ ارادہ کرتے ہو؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، پہلے انتظار کی گھڑیاں ختم نہیں ہوتی، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ علامہ یزدانی صاحب اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ قرآن سے ناطہ جوڑو، جو آدمی قرآن سے ناطہ جوڑتا ہے اللہ اس پہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اب تشریف لا چکے ہیں وہ شخصیت جو حافظ قرآن بھی ہیں اور حافظ مشکات بھی ہیں۔ میری مراد حافظ و قاری اکبر اسد صاحب ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری محمد اکبر اسد صاحب کو۔